ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، بغیر تمہید کے ہمارا جو آج کا موضوع گفتگو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بڑے اچھے کلمات ہیں، بے شک ان کلمات میں ان کی شان تو بیان نہیں ہوئی جو ہے، لیکن ان کے اوصاف کا تذکرہ بہرحال کیا ہے کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ۔ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، کہ تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر، میرے ممبر سے لے کر جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اللہ نے جنتی دنیا میں بنائی ہے، اور پھر خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دفن ہوئے، تیرے حجرے کی عزت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، آقا اور صدیق میں جو پیار ہے، آقا اور صدیق میں جو پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہے سبھی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ 3 رات تک مسلسل خواب آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اریتکی فی المنام 3 لیال، عائشہ میں نے مسلسل 3 راتیں تک تمہیں خواب میں دیکھا، اور آپ جانتے ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، کوئی بھی نبی ہو
ان کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا یا ایسے کرنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ تو خواب ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے نے بھی پسو پیش نہیں کی، کہا ابا جی افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا ابا جی خواب ہوتے ہیں، خوابوں پہ بچے ذبح کر دیتے ہیں، ابو جی آپ نبی ہیں رسول ہیں اور آپ کا خواب وہی ہوتا ہے مجھے ذبح کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، نبی ہے، ابھی بننا ہے، بچے ہیں، اپنے نبی باپ کو بتاتے ہیں تو باپ آگے سے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تمہیں نبی بنائے گا۔ اور پھر برسہا بعد جب بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں باپ نے سجدہ کیا، تو فرمایا کہ ھذا تأویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابو جی کچھ یاد آیا، وہ کوئی 25-30 سال پہلے خواب دیکھا تھا، آج وہ سچا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب آیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ فرماتے اللہ اپنے پیغمبر کا خواب سچا کر کے دکھائیں گے۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، پیغمبر اپنے صحابہ سمیت عمرہ کریں گے، کوئی صحابہ ٹنڈے کروائیں گے، کوئی صحابہ بال چھوٹے کروائیں گے۔ آپ میں چلو بھائی خواب آیا ہے، چلو سارے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ کو کہا کہ عائشہ میں 3 رات تک تمہیں خواب میں دیکھتا رہا، جبرائیل امی علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں اوڑھ کر تجھے میرے پاس لاتے رہے اور مجھے کہتے ہذہ امرتک، اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میں جب بھی آگے بڑھتا میں چہرہ دیکھتا، فائزہ انت ہی عائشہ، مجھے تو خواب میں نظر آتی، تو پھر میں اپنے آپ سے کہتا ان یکو ھذا من عند اللہ یمضی، اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے تو اللہ تجھے میری زوجیت میں دے دے گا، اور اللہ نے زوجیت میں دیا۔ اور یاد رکھیں تمام امہات المومنین قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، لیکن اگر امہات المومنین کی سیرت کا جائزہ لیا جائے تو 2 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زخموں پہ مرہم رکھے ہیں۔ اگر مکی زندگی کا مطالعہ کریں تو جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے، اور اگر مدنی زندگی کا مطالعہ کریں تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مدنی زندگی میں، مکی زندگی میں جس نے سب سے زیادہ خواتین میں سے خدمت کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدنی زندگی میں سب سے زیادہ جو محبوب تھی وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ لوگوں کو پتا تھا اس چیز کا، کہ لوگوں کو پتا تھا، پورے مدینے کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی سے پیار ہے سب سے زیادہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو 11 ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کے پاس ایک ایک دن شب باشی فرماتے تھے، دن گزارتے تھے، رات گزر کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی روٹین تھی، عصر سے لے کے مغرب تک تمام گھروں میں جاتے، فردن فردن سب سے پوچھتے بھی کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، لیکن شب باشی فرمانے کے لیے بے انصافی نہیں ہوتی، انصاف کرتے، سب کے پاس جاتے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا پیار ہے، اس قدر زیادہ پیار ہے کہ جب سیدہ عائشہ کی باری ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ مدینے والوں نے تحفے بھیجنے ہوتے، سیدہ عائشہ کی باری کے گھر بھیجا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ محبت ازواج مطہرات کو بھی پتا تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دل کہیں لگتا ہے وہ سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر ہی جا کے لگتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا یا اللہ اگر میں ویسے تقسیم کروں تو مجھے پکڑ لینا، لیکن یہ دل عائشہ کی طرف جاتا ہے، میرے دل پہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، عائشہ سے پیار ہوتا ہے، مجھے پیار اسی سے زیادہ ہے۔ اس قدر پیار کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارادہ فرمایا
کہ جناب سودا بنت زمع ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی جائے. ان کی عمر بہت زیادہ تھی. ان کو پتہ چل گیا، کہے گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرف ہے میرے پاس، میں ام المؤمنین ہوں، مومنوں کی ماں ہوں، مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنا دن عائشہ کو تحفہ دے دیتی. یعنی آپ باقی ازواج مطہرات کے پاس ایک دن گزارتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 دن گزارتے. ازواج مطہرات کو یہ محسوس ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں. اب بات کرنے کی جرت بھی نہیں ہے کہ سب سے پیار ایک جیسا کریں، یہ ممکن نہیں ہے، دلوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور محبت پر اللہ رب العالمین نے پکڑ بھی کوئی نہیں کرنی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملتے مجھے مسکرا کے ملتے. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے زیادہ کسی سے پیار ہی نہیں ہے. کہتے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، میں نے کہا من احب الناس الیک، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا عائشہ، دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہی ہے. کہتے میں نے سوچا شاید پھر میرا نام آ جائے. میں نے کہا ثم من، پھر عائشہ کے بعد سب سے دنیا میں پیارا کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مجھے عائشہ کے باپ سے پیار ہے. کہتے میں نے کہا ثم من، شاید اب میرا نام آ جائے، ابو بکر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے پیار ہے؟ میں عمر، بات دھیان سے سنو، دنیا میں سب سے زیادہ مجھے پیار عائشہ سے ہے. عائشہ کے بعد سب سے پیارا مجھے دنیا میں ابو بکر لگتا ہے، اور ابو بکر کے بعد جو میرا راج دلارا آنکھوں تارا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے بات کرنے کی ضرورت نہ تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کہا ابو، اپنے ابو کو جا کر کہیں کہ ہمیں بھی اتنا پیار کرے جتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں. اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لاڈلی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری تھی. ان کو سفارش کروانے کے لیے بھیجا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی. یہ ان باپوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کی بیٹیاں شادیوں کے بعد آتی ہیں تو بیگانوں کی طرح منہ بسور کے ملتے ہیں. خدا سے ڈر جائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی گھر میں تشریف لائی. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو گئے، قام الیہا قبلہا رحب بہا، کھڑے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، ماتھا چوما. مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی، خوش آمدید، ویلکم، میری بیٹی میرے گھر تشریف لائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا. اجلسہا معہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور پوچھا بیٹا کیا بات ہے، خیریت سے آئی ہو؟ کہا ابو جی مجھے آپ کی ازواج مطہرات نے بھیجا ہے، ان کی یہ فرمائش ہے، وہ گزارش کر رہی ہیں جتنا پیار آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتے ہیں اتنا پیاری سب کو کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہی کہا الا تحبینی ما احب، میری بیٹی ان کو چھوڑ، تو مجھے بتا جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے پیار کرے گی؟ کہے گی بلا ابو کیوں نہیں، جس سے آپ پیار کریں گے وہی میرا پیارا ہے. میں فاحبی ھذا، تو جس طرح عائشہ سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی عائشہ سے ویسے ہی پیار کر. سیدہ خدیجہ فاطمہ کو بھی یہی نصیحت فرمائی کہ بیٹا جس طرح میرے دل میں عائشہ کا مقام ہے تیرے دل میں بھی اپنی عائشہ کا ایسا ہی مقام ہونا چاہیے. اور یہی پیار تھا، یہی محبت تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی فرینڈلی ہو کر دوستانہ ماحول میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتی تھی، کسی سے بات کرتی نہیں تھی. یہ ایک محبت کا نتیجہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا نتیجہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حالات اچھے نہیں تھے، غربت تھی، چکی پیس پیس کے آنکھوں پہ ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، چھالے پڑ گئے. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ان سے جا کے گزارش کریں کہ ایک غلام ہمیں دے دیں، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں چلی گئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے، مجھے نہ ملاقات ہو سکی، فذکرت ذلک لعائشہ، میرے سیدہ عائشہ، دیکھیں ایسے راز بندہ ہر ایک کے سامنے نہیں کھولتا، اپنے گھر کی باتیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے ملازم نہیں ہے، لوگ ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور سمجھدار باشعور لوگ ایسی باتیں انہی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کی محبت پر انہیں بھروسہ ہوتا ہے، جن کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوع کریں گے۔ کہتے فذکرت ذلک لعائشہ، میرے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جب ابو آئے تو ابو جی کو بتانا کہ اس طرح ہمارے گھر کے اندر غلام نہیں، نوکر نہیں ہے، ہمیں گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکر اور غلام ہی عنایت فرما دیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کے کاموں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں بتانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بلا استثناء سب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کوئی ایک بندہ بھی اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے، آج ہمارے ہاں جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے، انقلاب کی بات ہوتی ہے، ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جاتا ہے جس بدبخت نے اپنے ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ اب میں مدینہ پہ چڑھائی کروں گا، اور مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے بعد میں سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کر زنا کی سزا دوں گا۔ ہمارا بے وقوف سنی کہہ دیتا ہے، اہل حدیث وہابی بے وقوف دیوبندی کہہ دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ویسا ہی اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ بتاؤ لاؤ گے اپنے ملک میں ایسا اسلام، ایسا اسلامی انقلاب چاہیے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جائیں، جہاں ان کے ماں ہونے کا انکار کیا جائے؟ اللہ کے بندو، تمہیں تو ماں کا دفاع کرنا چاہیے، تمہاری ماں کے اوپر کوئی انگلی اٹھا دے اس کی تو انگلی کاٹ دینی چاہیے، کوئی بات بڑھے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، زبان نکلے تو کاٹ دینی چاہیے۔ اور وہ ماں جو ہزاروں لاکھوں مائیں جس پہ قربان کی جا سکتی ہیں، اس ماں کو کوئی کہتا ہے تمہاری ذرا سی بھی غیرت نہیں جاگتی۔ سنیوں کی تو غیرت ویسے ہی ان کو امن کمیٹیوں کے اندر ڈال ڈال کے دفن کر دی گئی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کے لیڈروں کو کوئی کچھ کہہ دے جناب فیس بک پہ پھر گالیاں دیکھا کریں منصبنیاں، ایسی ایسی گالیاں دیتی ہیں کہ شاید گالیاں ایجاد کرنے والوں کو بھی وہ گالیاں نہ آتی ہوں، لیکن جیسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بکی جاتی ہیں اور ان کے ماں ہونے کا انکار کیا جاتا ہے، امن و امان کا درس دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میں نہیں کہتا کہ لڑیں، میں نہیں کہتا جھگڑیں، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ کریں، ان کے بارے میں دلوں میں نفرت رکھیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھیں جو میرا عقیدہ نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عقیدہ ہے، جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے۔ جناب سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی گھبرائے ہوا آیا، کہنے لگا امی جی میری ایک بندے کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، میری ایک بندے کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے اسے کہا ام المؤمنین، اس نے آپ کا نام عائشہ کر کے لے دیا، میں نے کہا عائشہ نہ کہو ام المؤمنین عائشہ کہو، انہوں نے کہا چل جا تیری ہوئے گی میری کوئی ماں نہیں۔ آج پوچھو ان بدماشوں سے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، ان سے پوچھو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں مانتے ہو؟ بقیہ کو ماں مانتے ہو؟ اگر تم ان کو ماں مانتے ہو تمہیں مسلمان مانتے ہیں،
ہم تمہیں اہل ایمان میں شمار کریں گے. اگر تم ان کو ماں نہیں مانتے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی مسلکی تعلق ہے نہ کوئی مذہبی تعلق ہے, کسی قسم کی کوئی رواداری کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. ایسی ماں کے اوپر لاکھوں میں نے کہا مائیں قربان کی جا سکتی ہیں. سیدہ عائشہ کو آ کر کسی نے کہہ دیا وہ آپ کو ماں نہیں کہتا, کہتے صدق بیٹا وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, انا ام المؤمنین لست بام المنافقین, میں مومنوں کی ماں ہوں, میں کافر و منافقوں کی ماں نہیں ہوں. سیدہ عائشہ نے خود فیصلہ فرما دیا. امام اجوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے شریعہ اس کے اندر صحیح سند سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. فرمانے کی بیٹا وہ ٹھیک کہتا ہے, اگر وہ مسلمان ہوتا تو میں اس کی ماں ہوتی, اگر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو میں اس کی ماں ہوتی, اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, میں اس کی ماں بھی نہیں ہوں. آج اس کا دفاع ضروری ہے. اور لوگوں نے اپنے واقعات لکھے, اپنے بارے میں بتایا ہے. جن لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا, اور یہ بات علماء کے ہاں معروف ہے کہ جن جن لوگوں نے جن جن ہستیوں کا دفاع کیا انہیں خواب میں ان کی زیارت ضرور ہوئی ہے. جن جن لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کیا ہے نا, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خواب میں آ کر کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جن لوگوں نے اپنی جانیں دی, مال دیے, جو بھی قربان کیا, حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ, ان کے طریقہ کار سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ لوگ اٹھے تو اس وقت کیا کیفیت تھی. صحابہ اکرام پہ دشنام ترازی, بیت الخلاؤں میں ان کے نام لکھے جا رہے تھے, اور جنگ کے اندر ایک جانور جس کا نام لینا ہم پسند نہیں کرتے اس کے اوپر سیدہ عائشہ کا نام لکھ کے پوری گلیوں میں گھمایا گیا تھا. اس وقت وہ لوگ اٹھے تھے. یہ وجہ بنی تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بکی گئی تھی, ان کے مسلمان ہونے کا انکار کیا گیا تھا, ان کے اوپر وہی گندی غلیظ تہمت لگائی گئی تھی جو عبداللہ بن ابی منافق کافر نے لگائی تھی. موجودہ دور کے منافقوں نے بھی وہی تہمت لگا دی, اس کو جو ہے وہ کھلواڑ بنایا, تماشا بنایا. پھر یہ لوگ اٹھے. میں نے عرض کر دیا ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. حق نواز جنگوی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اپنا خواب سنایا. کہتے میں نے خواب دیکھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, اور دائیں بائیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دونوں حضرات بھی تشریف فرما ہے. پگڑی لائی جاتی ہے, پگڑی باندھنے کے لیے کپڑا لایا گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑی باندھی, اور جب پگڑی تھوڑی سی باندھ لی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے اس پگڑی کو پیچ کسے, اس پگڑی کو مزید مضبوط کیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے میری پگڑی کو مضبوط کیا, باندھ دیا مجھے. کہتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے میری طرف مسکرا رہی تھی, اور مسکراتے مسکراتے انہوں نے اپنی زبان سے جملہ ادا کیا, حق نواز میرا پتر ہے, یہ حق نواز میرا بیٹا ہے, یہ میرا دفاع کرتا ہے. ہم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہماری صدا بھی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کرے جو سچے دل سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اگر ان سے محبت ہے, اس کے پیچھے ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ہمارا کسی سے ذاتی لڑائی اور جھگڑا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. اللہ کے پیغمبر دیکھیں نا, جب آل بیت کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کا میرے بات خیال کرنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کی حق تلفی نہ کرنا, میرے بعد ان کا خیال کرنا. اور اللہ کے بندو, اہل بیت کے اندر بیوی نہیں آتی, ازواج مطہرات نہیں آتے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے والے, نہ جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے, نہ شیر خدا حیدر کرار جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے اور سننے والے,
اور اسی طرح ہم امہات المومنین جس کو بھی برا کہا جائے گا اس کی توہین سننے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنی نسلوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھاؤ۔ آج ہماری بچیوں کو نہیں پتا، اگر اپنی بچیوں کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو کتابیں ہیں وہ لے کے جاؤ گھروں میں، اور اپنی بچیوں کو پڑھاؤ بیٹیاں کیسے ہوتی ہیں، ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اور بیٹی جب دوسرے گھر میں جاتی وہاں کیسے رہتی، شوہر کو پیار کیسے دیتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ عائشہ سے پیار کرتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ یک طرفہ تھا، ون وے تھا۔ سیدہ عائشہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے پیار سے کہا، فرمایا عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے، اور جب تجھے مجھ پر پیار آتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے سارا۔ سیدہ عائشہ نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ میں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، قسم اٹھاتی ہے، تو کہا کرتی ہے وہ ربی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور فرمایا جب تجھے مجھ پہ پیار آتا ہے تو مجھے کہتی ہے وہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر فرمانے لگی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ناراضگی ہمیشہ زبان پہ ہوتی ہے، میرے دل میں کبھی آپ کی ناراضی نہیں گئی، یہ محبتیں آخر تک رہی ہیں۔ اتنا پیار تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آؤٹنگ کرنی ہوتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جاتے تھے، کوئی پروگرام ہوتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت لوگوں کے سامنے کرتے کہ مجھے پیار ہے اس سے، سب ازواج مطہرات سے کرتے، یہ نہیں تھا کہ بقیہ کی حق تلفی ہوتی تھی، لیکن میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ دل کا جو غلبہ تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زیادہ تھا، جھکاؤ زیادہ تھا، اس قدر پیار اور محبت تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ مکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ کسی نے خدمت کی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدینہ کے اندر سب سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے وہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ پوچھتے این انا الیوم، بھئی آج میں کہاں ہوں اور کل میری کس بیگم کے پاس باری ہوگی، سمجھ نہ آئی کسی کو۔ اگلے دن پھر فرمایا این انا الیوم، آج تو میں یہاں ہوں، کل میری باری کہاں ہوگی، کل میں نے کہاں جانا ہے، یہ مجھے بتایا جائے۔ 2-3 دفعہ بات کہی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن روبے سخن سمجھ گئی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں میری جان بھی نکلے تو سیدہ عائشہ کے گھر کے اندر ہی نکلے، میرے آخری لمحات بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی بسر ہوں۔ سب نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے گھر تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیں، ہم آپ سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتی، ہم آپ کی محبت پہ اپنی محبتوں کو قربان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا جتنی میری کیئر، جتنا میرا خیال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھنا شاید کوئی اور رکھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری مسواک بھی خود کر کے دی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب موت کی غشی طاری ہونے لگی، آخری لمحہ آیا، روح پرواز ہونے لگی، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا میرے بھائی عبد الرحمن آئے ہیں، ان کے پاس مسواک تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی جنبش نہیں کر رہی، لب نہیں ہل رہے، آنکھوں سے مسواک کی جانب دیکھا، ہلکے سے لب ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی ہوتی ہے یوں مزاج شناس اپنے بندے کی، یہ ہوتی خدمت گزار بیوی، یہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کتنی مزاج شناس ہے کہ شوہر بولا بھی نہیں، شوہر نے اشارہ بھی نہیں کیا، صرف ایسے کر کے دیکھا ہے تو بیوی سمجھ گئی میرا شوہر چاہتا کیا ہے، اسی وقت اپنے بھائی سے مسواک لی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے مسواک پہلے اپنے دانتوں سے نرم کر کے دی، کتنی خدمت گزار ہے،
کہ میرے شوہر کا دانت بھی کام نہیں کرتا, دانت کو تکلیف نہ ہو جائے. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے نرم کر کے مسواک دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پہ ٹیک لگا لی. یہ شرف بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا. فرمایا کرتی تھی قبضہ اللہ بین سحری و نحری و دفن فی بیتی, اللہ نے یہ مقام بھی مجھے ہی عطا کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب روح پرواز ہو رہی تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری گود کے اندر تھا, اور اللہ تعالی نے مجھے ہی یہ اعزاز عطا فرمایا ہے دفن فی بیتی, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دفن بھی میرے ہی جو ہے وہ گھر کے اندر فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ عائشہ کا سچا محب بنائے, اور اللہ تعالی ہمیں ان کا حقیقی معنوں میں بیٹا بنائے, اور اللہ تعالی ہمارا ان کے بارے میں یہ محبت کا اظہار کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.